بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناراض تو نہیں ہو نا آپ کہ بھائی کہاں پھنس گئے؟ راضی ہو؟ خوشی کے ساتھ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ ہر مسلمان کو بھی نہیں دیتے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو دیتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی محنت دی، دین اور دین کی محنت۔ باقی ہے سونا چاندی پیسے وغیرہ، یہ بے قیمت چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، یہودیوں کو بھی دیتے ہیں، نصرانیوں کو بھی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی اس کی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں۔ لیکن دین اور دین کی محنت یہ اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ یہ اللہ ہر مسلمان کو بھی نہیں دیتے، خوش نصیب کو دیتے ہیں، اپنے محبوب کو دیتے ہیں۔ تو کہو الحمدللہ، اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، دین کی محنت، ہے نا بھائی؟ اور دین، کیونکہ دین میں کامیابی ہے۔ دونوں جہان کی کامیابی کس میں ہے؟ بولو، دین میں۔ اور دونوں جہان کی ناکامی کس میں ہے؟ بے دینی میں ہے۔ کس میں ہے؟ بولو، بے دینی میں۔ ہاں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے نکلنے کے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ دیکھو یہ لاکھوں کا مجمع ہے، ہر ایک نہیں جاتا۔ اور آپ کے گاؤں میں کتنے آدمی ہیں؟ اللہ نے صرف آپ کو قبول کیا ہے نا بھائی؟ ہاں، مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے ہیں؟ رشتہ دار کتنے ہیں؟ پڑوسی کتنے ہیں؟ لیکن اللہ نے آپ کو قبول کیا۔ کہو الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کی محنت تو شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، لا الہ الا اللہ، لیکن دین کی محنت مکمل ہوئی محمد الرسول اللہ پر۔ 30 سال محنت کی۔ اس کے لیے ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی کھائی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، وطن بھی چھوڑا، ہے نا میں؟ ہاں، سب کچھ چھوڑا لیکن دین کی محنت نہیں چھوڑی۔ سب کچھ چھوڑا لیکن، بولو، مکے کو چھوڑ دیا، دین کی محنت نہیں چھوڑی۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دین کی محنت۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن دین کی محنت نہیں چھوڑی۔
پیسے چھوڑ دیے، مکے والوں نے کہا پیسے لے لو، لڑکیاں لے لو، کرسی لے لو، سب چھوڑ دیا کہ ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو دین کی محنت چاہیے. سمجھے بھائی؟ یہ دنیا ہے نا، یہ بے ایمانوں کی جنت ہے، اور اللہ نے ہم کو بے ایمانوں کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا. اس کی قیمت تو مچھر کے پردے اور بھی نہیں، بلکہ ان بے ایمانوں کو کھلا کے پلا کے حکمت سے، پیار سے، محبت سے اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا ہے. اپنی جنت میں بولو لانے کے لیے. جیسے آپ جماعت میں جاؤ گے نا تو اس لیے نہیں بھیجتے کہ بھائی آپ جس گاؤں میں جاؤ وہاں کا کھانا کھاؤ، وہاں ناشتہ کرو، وہاں گاؤں والوں کی روٹی کھاؤ، نہیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ بھائی تمہارے دل میں اشراف بھی نہ ہو، سوال بھی نہ ہو. اشراف کہتے ہیں دل میں سوال آئے کہ یار یہ گاؤں والے شاید چائے پلائیں گے، گاؤں والے شاید روٹی کھلائیں، نہیں، یہ بھی، اور زبان سے بھی نہیں. اپنا آٹا، دال، توا، پرات، چنے، گڑ، برتن، کتاب سب ساتھ ہو، سب بولو. وہ جاتے ہی اپنا کھانا پکائیں گے، جاتے ہی بولو. ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جماعت نے اپنا کھانا پکا لیا آدھا کام ہو گیا. آدھا کام بولو ہو گیا. ہاں، تو کہ وہ آدھا کام کر لو گے، کیا کرو گے؟ ہاں بس، باقی آدھا کام جو ہے وہ آسان ہے. کھانا پکانے سے گاؤں والوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ جماعت والے بھائی ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں، روٹی کھانے نہیں آئے. ہاں، جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی لڑکیاں ہم کو نہیں چاہیے، آپ کے پیسے ہم کو نہیں چاہیے، آپ کی کرسی ہم کو نہیں چاہیے، اس میں رکھا ہی کیا ہے، ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو پھر وہ صحابہ بن گئے. کیا بن گئے؟ زور سے بولو. صحابہ بن گئے. اگر ہمارے نبی لڑکیاں لے لیتے، پیسے لے لیتے، کرسی لے لیتے تو وہ صحابہ بنتے؟ تو ہم بھی جا کے گاؤں والوں کی روٹی کھا لیں، ناشتہ کر لیں، تو گاؤں والے نقد جماعت دیں گے؟ بولو نہیں دیں گے کہ جاؤ، بلکہ زیادہ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے کہ بھائی تم کب تک ٹھہرو گے، ہم نے روٹی کھلا دی آپ کو، اب دوسرے گاؤں میں جاؤ. ہاں، وہ گاؤں والے جماعت میں نہیں نکلیں گے، ہمیں پورے گاؤں کو جماعت میں نکالنا ہے. کہو انشاءاللہ. اس کی نیت کر لو. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نکالنا ہے جہنم سے، جنت میں لے جانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے. گاؤں میں چاہے 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 3 دن کوئی حرج نہیں. اگر آپ ہم اپنا کھانا پکاتے رہیں گے نا تو گاؤں والے اداس بھی نہیں ہوں گے، اور اگر اپنا کھانا نہیں پکایا تو گاؤں والے 1-2 ٹائم کی روٹی کھلا کے پھر کہے کہ بھائی اب دوسرے گاؤں میں جاؤ. تو پھر وہاں نہ مسجد وار جماعت بنے گی، نہ نقد جماعت نکلے گی، نہ کچھ ہوگا. ہاں، اس کے لیے یہ نہیں کہ بھائی اس گاؤں میں صرف 24 گھنٹے ٹھہرنا ہے. نہیں، دیکھو کام کو دیکھو، 1 دن 2 دن 3 دن مسجد وار جماعت بنانا ہے نا بھائی، نقد جماعت نکالنا. یہ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ پورا دین نہیں ہے، یہ 6 نمبر جو ہے یہ بولو، نقد جماعت نکالنا پورا دین نہیں ہے، کھانا پکانا پورا دین نہیں ہے، کلمہ پورا دین نہیں ہے، نماز پورا دین نہیں ہے، علم اور ذکر یہ پورا دین نہیں ہے، اخلاق اکرام یہ پورا دین نہیں ہے، اخلاص یہ پورا دین نہیں ہے، چلہ 3 چلہ یہ بولو پورا دین نہیں ہے. یہ چلہ 2 چلہ 3 چلہ جو ہے نا یہ تو سیکھنے کے لیے ہے. یہ تو بولو ہاں،
جیسے ایک آدمی کو گاؤں میں دواخانہ کھولنا ہے، اس نے ارادہ کیا بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، دواخانہ کھولنا ہے، تو دواخانہ کھولنے سے پہلے اسے ڈاکٹر بننا پڑے گا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بھائی بہن کو چھوڑنا پڑے گا۔ کتنے چلے بولو کہ بھائی ڈاکٹر کتنے چلے میں بنتا ہے؟ 1 چلہ، 2 چلہ، 3 چلہ، 16 سال۔ کتنے؟ 16 سال سیکھنے میں کیا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور پیسے کتنے؟ 1000 2000 نہیں، 500 نہیں، لاکھوں روپے۔ اور سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کلکتہ جائیں گے، مدراس جائیں گے، ممبئی جائیں گے، لندن جائیں گے، امریکہ جائیں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر سیکھ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ حالانکہ دواخانہ ابھی نہیں کھولا، ابھی تو سیکھ رہے ہیں، ابھی تو بولو۔ اب 16 سال میں وہ ڈاکٹر بن گئے، کیا بن گئے بولو؟ تو اب یہ نہیں کہتے میری چھٹی ہو گئی، نہیں بھائی دواخانہ تو اب کھولنا ہے، یہ تو سیکھنے میں لگا ہے، یہ تو بولو۔ اچھا وہ سیکھ رہا تھا لندن میں، کلکتہ میں، لیکن دواخانہ آگے کھولے گا اکولا میں، کیونکہ اکولا کا ہے وہ، دواخانہ کہاں کھولے گا؟ اپنے گاؤں میں۔ تو ایسے ہی یہ مبارک کام سیکھنے کے لیے ہم کو جانا ہے، کہو انشاءاللہ سیکھے، اور واپسی میں آ کر یہ کام اپنے گھر میں کرنا ہے، گاؤں میں کرنا ہے، محلے میں کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر جتنا اچھا سیکھ کر آئے گا، اب اس کی نیت کیا تھی؟ مجھے خدمت کرنی ہے، مجھے بولو۔ اب وہ بیچارہ جو ہے یتیموں کو، مسکینوں کو مفت دوا دے رہا ہے، کوئی 2 بجے 2:30 بجے رات کو بلائے تو خوشی خوشی جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں خبر ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا بھی دیتے ہیں۔ وہ کوئی الٹی دوا بھی دے دے تو اللہ سیدھی کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بولو، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں میرے والا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے، یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے۔ جیسے کوئی نوکر اپنے سیٹ سے کہے کہ سیٹ صاحب میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ راضی رہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بولو، زور سے بولو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے چاہیے نہ روٹی چاہیے، اور یہ بھی نہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں تیار ہوں، اور میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ بولو آپ راضی رہیں بس، اور مجھ کو تو بتاؤ وہ سیٹ کیا نہیں دے گا اسے؟ ہاں، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلائے گا، اس کی شادی کرائے گا، اس کا مکان بنوا دے گا کہ بھائی یہ ایسا نوکر تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی رہے، یا اللہ تو بولو راضی ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بولو تو راضی ہو جا، اور یہ پورے گاؤں والوں سے تو راضی ہو جا، اور میرے امیر سے بھی تو راضی ہو جا، اور میری جماعت والے سے بھی تو بولو، اور یہ سب گاؤں والے یا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے، اس کو تیرے راستے میں نکال دے، اس کو تیرے راستے میں۔ میری بیوی سے بھی یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، میری ماں سے بھی آپ راضی ہو جائیے، میرے بھائی سے بھی آپ راضی ہو جائیے، اور سب کو یا اللہ اس کام میں لگا دو، یہ ہے بس۔ تو جب اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے، کس کے لیے؟ تو ہم الٹی کریں گے تو وہ بھی اللہ سیدھی کر دیں گے۔ ہاں، اور اگر اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ تو روٹی کھانے نکلا ہے، یہ گھومنے پھرنے نکلا ہے بھئی، یہ تو اپنے کوئی اور نیت سے نکلا ہے کہ چلو بھائی مقدمے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تجارت ہے نا، تو پھر اللہ بھی ہے۔ ایک صاحب آئے کہ منشی جی ہمارا چلہ لکھ لو، لیکن ہم کو میوات بھیجنا۔ کہاں بھیجنا؟ زور سے بولو۔ تو منشی جی نے کہا بھائی میوات کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا منشی جی ہم نے سنا ہے کہ وہاں لوگ کھیر زیادہ کھلاتے ہیں۔ کیا کھلاتے ہیں؟
اس لیے اگر آپ ہم کو میوات بھیجو گے تو پیسے بھی بچ جائیں گے اور کھیر بھی کھائیں گے. اب بتاؤ جو آدمی کھیر کھانے نکلے اس کو اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے کھیر بھی نہیں دیں گے. اللہ اسے بولو کھیر بھی نہیں دیں گے. ہاں، غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے. ان کی تو یہ جنت ہے، ان کے لیے تو جہنم تیار ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، لیکن مومن کی یہ جنت نہیں ہے، جیل خانہ ہے. اور بھائی ہر ایک کی کھیر الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی کھیر بولو. ہاں، ہم سب کھیر والے ہیں. خدا کرے ہماری کھیر کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ بولو، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے. قیامت تک کے آنے والے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. پورا دین اور پورے دین کی محنت قیامت تک زندہ ہو جائے. ہاں، یہ نیت کرو ہمیں، اس سے اللہ راضی ہو. بولو پورا دین زندہ ہو جائے. بولو زور سے بولو. پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اور کب تک؟ قیامت. چلے تک نہیں. 3 چلے تک نہیں، قیامت. اچھا، یہ بھی ادھوری نیت ہے. نیت کیا ہو کہ پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے. صرف دین نہیں بلکہ ہاں، کہاں زندہ ہو جائے؟ پورے عالم میں. کب تک؟ قیامت. اس کے لیے میں یہ بیان سن رہا ہوں، اس کے لیے میں گشت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تعلیم میں بیٹھا ہوں، اس کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تشکیل کر رہا ہوں. ہے بھائی، اس کے لیے میں امیر کی مان رہا ہوں. چاہے ہم گشت کریں کسی گلی میں دنیا کی، نیت یہ ہو. ہے نا بھائی؟ ہاں، جیسے ہمارے نبی نے محنت کی مینا میں. کہاں محنت کی؟ زور سے بولو. غیر مسلم کو رہبر بنا کے گشت کیے ہیں. ہاں، غیر مسلم کو رہبر بنا کے. بولو 1 سال 2 سال، تیسرے سال میں مدینے کے 6 آدمی ملے. تو محنت کر رہے ہیں مینا میں، دین پھیل رہا ہے مدینے میں. پھر محنت کی مدینے میں، دین پھیل گیا ساری دنیا. کیونکہ مدینے والوں نے نصرت کی، مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت بھی کی، ہجرت بھی کی، جماعت کو جماعت دی. تو اللہ نے جب مدینہ منورہ کا ایک ایک گھر مال سے خالی ہو گیا تو اللہ نے خوش ہو کر دین کو پھیلا دیا. یہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دیکھو، ہمارے گاؤں میں سب لوگ نمازی بن گئے، ایک بھی بے نمازی. لیکن ہم نے محنت چھوڑ دی کہ بھئی اب تو سب نمازی بن گئے، اب گش مت کرو. تو تھوڑے دنوں کے بعد ہم خود بے نمازی ہو جائیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد بولو، یہ جو ہم جماعت میں نکلے ہیں نا، اپنے لیے نکلے ہیں. کس کے لیے؟ بولو. ہاں، اپنی اصلاح کی نیت. اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا، اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتے. اللہ اس کی اصلاح بولو. ہاں، تو یہ جو جماعت میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں دیندار بن جاؤں، میرے اندر دین آ جائے، مجھے دین کی محنت کرنا آ جائے. اس نیت سے دوسروں میں محنت کرنا. اس نیت سے بولو. ہاں، اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. دوسروں کی اصلاح کا بولو. اور اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہے تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے اپنی اصلاح بھی نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں تو اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے. کہو انشاءاللہ کہ میرے اندر دین آ جائے، مجھے دین کی محنت کرنا آ جائے، میرا کلمہ صحیح ہو جائے، میرے دل کا رخ صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرا علم اور ذکر صحیح ہو جائے، مجھے اخلاق میرے صحیح ہو جائے، اکرام صحیح ہو جائے. اور جو آدمی اپنے لیے، بھائی ادھر دیکھتے رہو. میں لا یعنی سے پرہیز ہے نا، تو لا یعنی دیکھنا بھی نہیں ہو. انشاءاللہ جو آدمی بیان کرتا ہو اسے دیکھتے رہے، نیچے بھی نہ دیکھے.
نیچے دیکھنے سے نیند آ جائے گی، سمجھے؟ اور کوئی گاڑی جا رہی ہو، کوئی آدمی جا رہا ہو تو ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، کیونکہ آدمی کی نگاہ جہاں جاتی ہے نا ادھر اس کا دھیان بھی چلا جاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں نماز میں بھی سجدے کی جگہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہے نا، ہاں، اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اللہ بولو، ہاں۔ اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اپنی اصلاح میں پھر رہا ہے یا دوسروں کی اصلاح میں پھر رہا ہے۔ حضرت جی اس کی ایک مثال دیتے تھے، یہ لومڑی ہے نا، لومڑی، اس کو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ لومڑی، گجراتی میں سیال کہتے ہیں اس کو، سیاڑ ہے نا، اردو میں لومڑی کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے مہاراشٹر میں کیا کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو لومڑی دبلی پتلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی کتے دوڑتے ہیں، موٹے تازے شکاری، وہ ہاتھ نہیں آتی، وہ اتنی بھاگتی ہے کہ وہ کتوں کے ہاتھ۔ تو کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تو اتنی دبلی پتلی ہے ظاہر میں، اور یہ موٹے تازے کتے ہیں تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ہاتھ نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اتنی طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، مجھے تو بولو، اور یہ شکاری کتے جو ہیں وہ تو دوسروں کے لیے دوڑتے ہیں، یہ تو اپنی روٹی کے لیے دوڑتے ہیں، اس کو بھگایا جا رہا ہے، اور مجھے تو اپنی جان بچانی ہے۔ یہ ہے۔ تو جو آدمی اپنے دین بچانے کے لیے بھاگے گا، انشاءاللہ دنیا کا کوئی کتا اسے پکڑ نہیں سکتا کہ بھائی مجھے تو اپنا دین بچانا ہے، مجھے اپنی نماز بچانی ہے، مجھے اپنا اخلاص بچانا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی۔ ہاں، تو چاہے ساری دنیا کے کتے پیچھے دوڑیں گے، مال والے، کرسی والے، لڑکیوں والے، عہدے والے، انشاءاللہ یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا کہ بھائی میں اس کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آئے، صحابہ بولو کسی کے ہاتھ، مولانا الیاس صاحب کسی کے ہاتھ نہیں آئے، ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں والوں کی روٹی کھا کے گاؤں والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جماعت میں نہیں لے جاتے، سمجھے بھائی؟ بہت سے لوگ کھلا پلا کے کہ بھائی یہ میری تشکیل نہ کرے، یہ میرے بولو، ہاں، خوب اچھا کھلائیں گے پلائیں گے، کوئی ہدیہ بھی دے دیں گے، اور وہ کہے گا ہی نہیں کہ تم جماعت میں نکلو، اور اگر کہے گا بھی تو کہ مجھے عذر ہے کہ اچھی بات، آپ مت جاؤ، وہ ڈھیلا ہو گیا۔ تو ہمیں بھائی اپنی اصلاح کہ میرے اندر دین آ جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دین کی محنت میں یہ ہے، اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، ابھی ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل کا رخ صحیح نہیں ہے، ہمارے دل کا رخ بولو، اس کو صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے زندگی گزاری، اب زندگی بنانا ہے۔ زندگی گزارنا نہیں ہے، وہ تو کتے بھی گزار رہے ہیں، بلی بھی گزار رہی ہے، یہودی بھی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بولو بنانا ہے، چلے کو بنانا ہے، اور سیکھ کے آ کے بھائی پھر اپنا۔ تو جو ڈاکٹر آئے سیکھ کر اور وہ اللہ کے لیے دوائی دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اللہ اس کے ہاتھ میں بولو شفا میں۔ اب پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ ڈاکٹر بہت اچھے، اطراف کے دیہاتوں میں بھی مشہور ہو گیا ہے، اب اس کا دواخانہ خوب چل رہا ہے۔ یہ اور اگر اس نے آتے ہی کسی کو مار دیا تو بولو، رات کو کوئی بلانے گیا تو گالیاں دے رہا ہے، اور فیس بھی بہت زیادہ ہے، اور تو اس کے ہاتھ میں پھر شفا بھی نہیں ہوتی، دواخانہ بند، وہ جیل میں جائے گا۔ تو ہمیں یہ مبارک کام
دین کی محنت جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، نقد جماعت کیسے نکالیں، پورے گاؤں کو نقد کیسے نکالیں، پورے گاؤں میں جوڑ کیسے پیدا ہو، پورا گاؤں کلمے والا کیسے بن جائے، پورے گاؤں میں سب نمازی کیسے بن جائیں، میری بیوی میرے بچے اس میں دین کیسے۔ اب جتنا اچھا ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے وہ ہمارے گھر میں جائے گا، بولو وہ ہمارے، اور جو ہمارے گھر میں جائے گا وہ محلے میں جائے گا، اور جو محلے میں جائے گا وہ دوسرے محلے میں جائے گا، اور جو دوسرے محلے میں جائے گا وہ پورے گاؤں میں جائے گا، وہ پنچ کوسر میں بھی جائے گا، وہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ خوشبو والا آدمی جہاں بھی جاتا ہے تو کیا پھیلتی ہے، بولو خوشبو پھیلتی ہے، چاہے وہ کتنا چھپائے، چاہے وہ بولو چھپے گی نہیں وہ، اور بدبو والا آدمی جہاں بھی جائے تو بدبو پھیلتی، چاہے کتنی چھپائے۔ تو ہم دیندار بن کے پھریں گے، دین کی محنت کرنے والے بن کے پھریں گے، ہدایت والے پھریں گے تو پوری دنیا میں ہدایت زندہ ہوگی۔ اور اگر خود ہمیں اللہ نہیں ملا، ہم خود ہی دین سیکھ کے نہیں آئے، ہے نا بھائی، اور دین کی محنت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جہاں بھی جائیں گے بے دینی پھیلے گی، ہماری عورت میں بھی دین نہیں آئے گا، گھر میں بھی دین نہیں آئے گا۔ تو پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے، بولو پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، کب تک؟ قیامت۔ اس نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے یہ کام کریں، چاہے ہم گشت کریں کہیں بھی۔ مولانا الیاس نے محنت کی میوات میں، محنت کی بولو، اور تبلیغ آ گئی اکولا میں اور پوری دنیا میں۔ رسول اللہ نے محنت کی مینا میں، دین پھیل گیا مدینے میں، محنت کی مدینے میں اور دین پھیل گیا، بولو کہ بھائی انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نہیں آئے، دین آ گیا۔ امریکہ اور یورپ میں حضور تشریف لے گئے لیکن دین چلا، نیت تھی۔ مولانا الیاس صاحب اکولا میں نہیں آئے لیکن تبلیغ آ گئی، انہوں نے حضور کے طریقے پر محنت کی، یہ ہے۔ اور جب دین کی ہوائیں چلتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے، بولو، روک نہیں سکتی۔ جیسے ٹھنڈک برف گرتی ہے کشمیر میں اور ٹھنڈک پہنچتی ہے اکولا میں، دلی میں، ہے نا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بولو۔ ہاں، اور گرمی پڑتی ہے دلی میں اور برف پگھلتی ہے کشمیر میں، گرمی کا اثر وہاں پہنچتا ہے۔ ایسے ہم دین کی محنت کریں گے دنیا کے کسی گلی میں، کسی گاؤں میں، لیکن اللہ اس کے اثرات پہنچائیں گے، بولو، ساری دنیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی مکے میں، ہے نا بھائی، وہ اثرات پہنچ گئے ساری دنیا میں۔ کہا بھائی آواز دو، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ بھائی تم دو تو صحیح، پہنچانے والے ہمیں۔ آواز پہنچ گئی۔ جب ہمارے نبی نے دین کی محنت شروع کی تو ایک بھی دیندار نہیں تھا، اور آج کتنے ہیں؟ 1 ارب اور 30 کروڑ، کتنے بولو؟ اگر یہ سب دین کی محنت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ سب کو جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ سب کو لے کے آؤ تم جنت، سب کو بولو لے کر آؤ جنت۔ جیسے جماعت میں ہدایت دی جاتی ہے کہ تم سب گاؤں والوں کو لے کر آؤ، نقد جماعتیں نکالو۔ اب یہ 6 نمبر ہے، پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ بولو ایمانیات، زور سے بولو، یعنی دل میں غیر اللہ نہ ہو، یہ ہے دین کی بنیادی چیز۔ کیا ہے؟ دل میں غیر اللہ نہ ہو، دل میں اللہ ہو، دل اللہ کا گھر ہے۔ دل کس کا گھر ہے؟ جیسے مسجد میں ناپاک آدمی نہیں آ سکتا ویسے ناپاک دل میں اللہ۔ ابھی ہمارے دل ناپاک ہے، ہم جا رہے ہیں اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اس میں سے غیر اللہ نکل جائے اور اللہ آ جائے، ہے نا؟ ہاں، جیسے ایک آدمی مٹھائی لینے جاتا ہے تو مٹھائی کی دکان پہ جائے گا،
پیسے دے گا، نکالے گا جیب سے، مٹھائی لے کے آئے گا، اور اگر پیسے نہ نکالے تو کہ بھائی مٹھائی والے میں پیسے نہیں نکالتا تو مجھے مٹھائی دے دے، تو دے گا وہ؟ ہاں۔ ایسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کو لینے، اور غیر اللہ کو نہ نکالیں تو پھر اللہ کیسے ملیں گے؟ تو 4 مہینے تک نہ غیر اللہ کو بولیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں، بھائی کلمہ بولیں، ایمان بولیں، ایمان کو دیکھیں، ایمان کو مانگیں رو رو کر۔ جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اسے بچانا ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے فوراً۔ ایک تو اس کو پانی میں سے نکالو، دوسرا پانی اس کے اندر سے بھی نکالو، ورنہ باہر آ کر بھی مر جائے گا، اور تیسرا اسے تیرنا سکھا دو تاکہ دوبارہ نہ ڈوب جائے۔ تو ایک تو ہے اکولا میں سے نکلنا ہے بھائی، دکان سے نکلنا، گھر سے نکلنا، اور ایک ہے اس کو اندر سے بھی نکالنا۔ آج ہم سب ڈوب رہے ہیں، مال میں ڈوب رہے ہیں، کوئی دکان میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کھیت میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہے اس سے نکلنا، تو ایک کام تو ہو گیا الحمدللہ، کہو الحمدللہ، زور سے کہو، بڑی خیر، بڑی خیر سے الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہاں، تو ایک کام تو ہو گیا، گویا ہم پانی سے باہر آ گئے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پانی کو اندر سے بھی نکالنا ہے، دکان کو اندر سے نکالنا ہے، کھیت کو اندر سے نکالنا ہے، غیر اللہ کو اندر سے نکالنا ہے۔ اور یہ نکلے گا کیسے؟ کہ غیر اللہ کو نہ بولیں، اللہ کو بولیں، کلمہ بولیں، نماز بولیں، کیونکہ وہ 40 سال سے اندر گیا ہے، بولنے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے اندر گیا ہے، تو سننے کے ذریعے اسے نکالنا بھی ہے، زبان کے ذریعے اسے نکالنا بھی ہے، سمجھے؟ ہاں۔ کہ پانی میں تو جانا ہی ہے دوبارہ، تو بھائی اب تیرنا سیکھو، ورنہ پتہ نہیں دوبارہ کوئی نکالے نہ نکالے۔ کیونکہ ہمیں رہنا پانی میں ہے، کیونکہ بھائی کشتی کہاں چلتی ہے؟ زور سے بولو، خشکی میں چلے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ پانی نیچے رہے کشتی، اور اگر پانی اوپر آ گیا تو نیچے۔ تو ایسے ہم چلیں گے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، ہاں چلنا اسی میں ہے، لیکن تجارت نیچے رہے، کلمہ اوپر رہے، دین اوپر رہے، دین کی محنت اوپر رہے۔ اگر دکان اوپر آ گئی تو کلمہ نیچے، نماز نیچے، گشت نیچے، 3 چلے نیچے گئے، اب نہیں جائے گا۔ ہاں، تو ہمیں رہنا ہے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ چیزیں نیچے رہے، دین کی محنت بولو اوپر رہے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم ہر سال 4 مہینے دیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، دوبارہ آ کے ڈوبیں گے نہیں، دوبارہ آ کے بولو۔ ہاں، بہت سے لوگ 4 مہینے آ کے پھر ڈوب گئے، کیونکہ وہ تیرنا سیکھ کے نہیں آئے، اللہ کو لے کر نہیں آئے، غیر اللہ میں سے نکلے لیکن غیر اللہ کو نکال کے نہیں آئے، اب آ کے ڈوب گئے۔ لاکھوں آدمی ہمارے ڈوبے ہوئے، دوبارہ ڈوب گئے، وہ تیرنا سیکھ کے نہیں آئے۔ تو کیوں بھائی آپ بھی آ کر ڈوب جاؤ گے یا تیرنا سیکھ کر آؤ گے؟ ہاں، دیکھو پانی میں ڈوبنے والا تو شہید ہوتا ہے، لیکن مال میں ڈوبنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، جو لوگ مال میں ڈوب جاتے ہیں وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو پانی میں سے نکلنا، پانی کو اپنے اندر سے نکالنا، اور پھر بولو ہاں، جو آدمی تیرنا سیکھ گیا نا، اب بے فکر ہو جاؤ، اب چاہے لوگ اس کو سمندر میں بھی ڈالیں گے تو تیرنے والا آدمی سمندر میں جاتا ہے، سمندر اپنے اندر نہیں جانے دیتا، وہ موتی نکال کے لاتا ہے۔ تو کلمے والا آدمی، اللہ والا آدمی دکان میں جائے گا، دکان اپنے اندر نہیں جانے دے گا۔ 1 کروڑ دکان میں وہ جائے گا، لیکن وہ تیرنا سیکھ کر آیا ہے، لا الہ، کہ بھائی میں دکان والا نہیں ہوں، میں دکان سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں۔
میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیری کتنی دکانیں تھی، مجھے تو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تو جنت سے قالو بلا کہہ کے آیا تھا، تو بھول گیا تو ہم نے سارے نبیوں کو بھیجا یاد دلانے کے لیے، پھر بھی بھول کے آیا تو پھر وہ قبر میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، وہ تو اوپر رہ گیا، میرا رب میری دکان تھی وہ اوپر رہ گئی، میرا رب میرا کھیت تھا وہ اوپر رہ گیا، میرا رب میری ملازمت تھی وہ اوپر رہ گئی، اب وہ پکڑا جائے گا۔ اور جو آدمی قبر میں پکڑا گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پکڑا جائے گا، اور جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی بولو اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو 3 کام کرنے ہیں، غیر اللہ میں سے نکلنا بولو، اور غیر اللہ کو اپنے اندر سے نکالنا، اور اللہ کو لے کے آنا، یہ ہے بس۔ جب آپ اللہ کو لے کر آؤ گے ہے نا بھائی، تو آپ کی بیوی اللہ والی بنے گی، بچے اللہ والے بنیں گے، آپ کا گھر اللہ والا بنے گا، ذکر والا بنے گا، تعلیم والا بنے گا، پھر آپ کا محلہ اللہ والا بنے گا، ہاں یہ ہے۔ اور اگر ہم غیر اللہ میں سے نکلے لیکن غیر اللہ کو اپنے اندر سے نہیں نکالا تو پھر غیر اللہ کو لے کے آ گئے تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ ایک آدمی کو آپ نے پانی میں سے نکالا، اب پانی اس کے اندر سے نکالنے کے بجائے آپ اور اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں تو بہت جلدی مر جائے گا۔ ہاں تو ہم غیر اللہ میں سے نکلے اور غیر اللہ کو ہی بول رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، تو اب بتاؤ پھر وہ نکلے گا کہ وہ تو اور اندر جا رہا ہے۔ اس لیے 4 مہینے تک ہے بھائی نہ غیر اللہ کو بولنا، نہ دیکھنا، نہ سننا، کہو انشاءاللہ نہیں بولنا۔ ہاں اگر غیر اللہ کا لفظ نکل بھی جائے تو توبہ کرے، اور نکلے گا ضرور، کیونکہ بھائی برتن میں سے تو وہی نکلتا ہے نا جو برتن میں بھرا ہو۔ آپ چائے بھر دو تو کیا نکلے گی بولو، پانی بھر دو تو ہمارے اندر تو غیر اللہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہی نکلے گا۔ تو اگر نکل جائے تو توبہ کریں۔ مثلا ہم یہ کہیں بھائی میں 1000 روپے کا چلے کا دیا تھا، 1000 روپے پورے ہو گئے، چلہ ختم ہو گیا، تو توبہ کرے، توبہ توبہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی یا اللہ چلہ تو آپ نے پورا کرایا اور میں نے کہا 1000 روپے نے پورا کرایا، توبہ توبہ توبہ، یا اللہ میں کان پکڑتا ہوں اب نہیں بولوں گا میں۔ ہاں بھائی میں نے یہ گولی کھائی تو اچھا ہو گیا، تو بھی یہ گولی کھا لے تو اچھا ہو جائے گا، تو توبہ کرے، توبہ توبہ، یا اللہ اچھا تو آپ نے کیا اور میں نے کہا گولی نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ، یا اللہ اب میں نہیں بولوں گا ایسے۔ ہمارے نبی ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی کی زبان سے کوئی غیر اللہ نہیں نکلتا تھا۔ ہم تو ہر وقت کہتے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، بیوی کو میں پال رہا ہوں، بچے کو میں پالتا ہوں، دکان میں کر رہا ہوں، چلہ میں دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کیوں بھائی چلہ کون پورا کرائے گا، اور 3 چلے کون پورا کرائے گا، اللہ پورا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں پیسے، ہاں ایسا نہیں، سمجھے بھائی۔ دین کا جو کام ہے نا اس میں پیسے نہیں لگتے، پیسے تو اپنے کھانے پینے میں لگتے ہیں۔ کیوں بھائی گش کرنے کے کتنے پیسے ہیں بولو، کتنے روپے میں گش ہوتا ہے، زور سے بولو۔ اچھا تعلیم کتنے روپے میں ہوتی ہے، 1 پیسے میں بھی نہیں۔ نماز کتنے روپے میں ہوتی ہے بولو بھائی، خدمت کتنے روپے میں ہوتی ہے، 1 پیسے میں بھی نہیں۔ اچھا دین کی محنت میں رونا ہے، رونے کتنے پیسے میں ہوتا ہے، ہر ایک لوگوں سے ملنا بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے، جہاں بیٹھے وہاں اللہ کی بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے، زور سے بولو، 1 پیسہ بھی۔ تو ہمارا دین تو ایسا ہے، پیسے تو ہم کسی کو جلیبی کھانی ہے، انڈے کھانے ہیں، پراٹھے کھانے ہیں، اس میں پیسے چاہیے۔ اب دیکھو یہ بازار لگا ہے نا، تو وہ بازار میں پیسے چاہیے، اور جو آدمی بازار میں ہی نہ جائے، جو آدمی بولو،
اور پیدل چلے، چٹنی روٹی کھا لے، جو سستے میں سستا پھل ہو اسے خرید کے کھا لے، تو آدمی 1 سال لگا سکتا ہے۔ آدمی بولو، ہمارے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور دین کا کام ہو گیا۔ مولانا الیاس کے بچے بھوکے رہتے تھے اور دین کا کام ہو گیا، کیونکہ دین کے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے دین کا کام، سائیکل چلانے سے بھی بولو۔ ہاں کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا، اگر کھڑے کھڑے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے نا، بیٹھ کے پڑھنے میں کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا بھائی، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھو، کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا، لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بھائی اشارے سے پڑھو، کتنا آسان ہے۔ ہاں، کتنا آسان ہے۔ یہ پیسے چاہیے شہوات میں، فضول خرچی میں، ہمیں انڈے کھانے میں، پراٹھے کھانے میں، جلیبی کھانے میں، اونچی سواریوں میں سفر کرنے میں، اس میں پیسے چاہیے۔ اب یہ اگر آپ نہ کرو تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ سادہ زندگی کہو انشاءاللہ۔ ہاں، سادہ کھانا، اپنا کھانا خود پکائیں، سادہ کھانا۔ اگر شیطان گھر یاد دلائے نا کھاتے وقت، تو اس کو حضور کے گھر میں لے جائیں کہ یہاں 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور تجھے یہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر ہوٹل یاد دلائے تو اسے جنت میں لے جائیں کہ بھائی ذرا کھا لے ابھی، اب جنت میں پھر مزے مزے ہیں۔ تو دین کا پہلا شعبہ ہے ایمانیات، کیا ہے بولو؟ یعنی دل میں غیر اللہ نہ ہو، کہو انشاءاللہ۔ کیوں بھائی نکال کے آؤ گے؟ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ غیر اللہ کو نکالنے جا رہے ہیں یا غیر اللہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ او بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جو آدمی امیر کے پوچھے بغیر کام کرے گا نا، اسے دین نہیں آئے گا۔ امیر کو پوچھے بغیر پانی پینے بھی نہ جائیں، کہو انشاءاللہ، پانی پینے بھی۔ تو دین کا ایک شعبہ ہے ایمانیات، دوسرا شعبہ ہے عبادات، دوسرا شعبہ کیا ہے؟ تیسرا شعبہ ہے معاملات، تیسرا شعبہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر کسی کا 1 پیسہ بھی نہ رہے، ہمارے اوپر کسی کا 1 پیسہ بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اگر تمہیں کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کے معاملات کو دیکھو، اس کی عبادت کو مت دیکھو، کتنا حج کر رہا ہے، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنی نفلیں پڑھ رہا ہے، کتنی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں اس نے کسی کی بھینس تو نہیں دبائی، کسی کا بیل تو نہیں دبایا، بہن کا حصہ تو نہیں کھا گیا، مسجد مدرسے کا مال تو نہیں کھا گیا، یہ دیکھنا۔ اور 3 پیسے اگر ہم نے کسی کے کھا لیے اور قیامت میں اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرے 3 پیسے، 3 نئے پیسے، جو پہلے نئے پیسے ہوتے تھے نا، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ 3 پیسوں میں کتنی؟ 700 مقبول نمازیں۔ اور آدمی کیسے معاملات والا ہے، کیسے اخلاق والا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے نا۔ اب آپ میرا بیان سن رہے ہیں کہ واہ ہوا واہ ہوا، لیکن میرے ساتھ آپ سفر کرو تو پتہ چلے گا میں کیسا ہوں۔ ہاں سمجھے بھائی؟ ایک آدمی کی بہت تعریف کرنے لگے حضرت عمر کے سامنے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی آپ کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے پیسے وغیرہ کہ نہ؟ کہ اچھا آپ نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے کہ نہ؟ کہ پھر ویسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ ہاں، سفر میں پتہ چلتا ہے کون خدمت کرنے والا ہے، کون بعد میں کھانے والا ہے، کون پہلے کھانے والا ہے، کون زیادہ کھانے والا ہے، کون سونے والا زیادہ ہے نا؟ یہ سفر میں پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اب سفر میں ہے صحابہ، وہ پانی کا گلاس آیا،
اور مرنے کے قریب ہے، اور بھائی نے کہا پانی لو کہ ہاں، اتنے میں پڑوس میں سے آواز آئی تو بھائی ادھر جاؤ۔ وہ بھائی بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے تم پی لو، وہاں جب ان کو پلانے گئے تو پڑوس میں سے آواز آئی یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے مجھے پانی چاہیے، بولنا بھی نہیں کہ بھائی ادھر، اشارہ کر دیا ادھر جاؤ۔ جب ان کو پلانے گئے تو انتقال ہو گیا پانی پینے سے پہلے، جب دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی چلے گئے۔ یہ ہے اخلاق کہ میں نہیں، میرا بھائی پہلے مرتے وقت سکرات کی حالت میں ہے، پانی کون پیے بولو، میرا بھائی۔ اور وہ پلانے والا بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے آپ پی لو، پہلے خیش بادہ درویش، پہلے اپنے کو پلاؤ بھائی، نہیں، یہ دونوں کے اخلاق دیکھو تو یہ سفر میں پیش آئے گا۔ یہ سفر میں بولو، خدمت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھے، ہے نا بھائی، پکانے میں، برتن دھونے میں، اٹھانے میں اپنے آپ کو بولو، اور کھانے میں پیچھے رہے، کھانے میں بولو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ کھانے میں آگے رہتے ہیں اور کھلانے میں پیچھے رہتے ہیں۔ تو معاملات ہے، اللہ ہمیں ہمارے معاملات کو، کسی کا ایک پیسہ ہمارے اوپر نہ رہے، کہو انشاءاللہ۔ کوئی بہن یہ نہ کہے میرا بھائی میرا حصہ کھا گیا، اور بھائی اگر کھا لیے ہوں تو توبہ کریں، استغفار کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ مثلا میں نے آپ کے 500 روپے لے لیے ہیں بھائی، اب میں جماعت میں نکلا، اللہ کا خوف آیا، اب میرے پاس 100 روپے ہیں، کتنے؟ اب میں ان کو دوں کہ بھائی یہ 100 روپے ابھی لے لو، انشاءاللہ میں 400 روپے بہت جلدی دے دوں۔ پھر 50 آئے، پھر دے دیے کہ اب 350 رہ گئے، پھر 50 آئے دے دیے کہ بھائی اب 300 رہ گئے، پھر 200 آئے دے دیے کہ بھائی اب 100 رہ گئے۔ تو آپ کہو گے 100 روپے معاف، یہ کہیں گے بولو اچھا آپ مت دو، اب آپ گنہگار نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ایک بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے آ رہی ہے۔ بکری کی سیری بولو، ایک صحابی کو ہدیہ دیا بکری کی سیری، تو وہ کہنے لگے یار مجھ سے زیادہ میرا دوست زیادہ حقدار ہے، ان کے وہاں بھیج دی۔ انہوں نے کہا وہ زیادہ حقدار ہے، انہوں نے وہاں بھیج دی۔ تو 7 گھروں میں چکر کھا کے وہیں آ گئی جہاں سے وہ چلی۔ اب بتاؤ آج کوئی بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے واپس آ سکتی ہے؟ وہ فریج میں رکھ دیں گے، اسے کیا رکھ دیں گے؟ 4-5 سیری رکھی ہے، ایک اور رکھ دیں گے۔ پہلے لوگ جو ہے کھانا بچتا تھا غریبوں کو دے دیتے تھے، ہے نا، اب فریج میں رکھ دیتے ہیں، بچا ہوا کھانا بھی رکھ دیتے ہیں، پھر سڑا ہوا کھاتے رہتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ تبلیغ والے کھانے کے لیے بیٹھے 7، کتنے؟ اور بوٹی ایک ہی ہے، بوٹی بولو، اب 7 آدمی کھانے، اب ہر ایک انتظار میں ہے کہ یہ بوٹی کب آئے کہ میں کھا لوں۔ اب وہ بوٹی آئی اور سب نے ہاتھ مارا، ایک آدمی نے بسم اللہ کھایا۔ اب وہ 6 آدمی غصے ہوں گے، گالیاں دیں گے کہ بدماش ایک بوٹی تھی وہ بھی کھا گیا۔ اب بتاؤ یہ جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا بولو؟ اور وہ بوٹی اس کے پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہونے کی، کیونکہ وہ 7 آدمی کا حق کھا گیا ہے۔ ہاں، آج جو ہمارے پیٹ میں کھانا ہے نا، بیماریاں ہو رہی ہے، وہ دوسروں کا کھا جاتے ہیں نا، یتیموں کا، مسکینوں کا، وہ ہضم نہیں ہوتا، پھر بیماریاں پیدا ہوتی۔ ایک آدمی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے، کیا ہے بولو؟ حضور نے فرمایا قے کرو، قے کیا تو بوٹی نکلی ایک ہری ہری۔ کہتے یہ بوٹی جو تم نے کھائی تھی نا، اس میں کئی آدمیوں کا حق تھا اور نظر بھی تھی، وہ 6 آدمی دیکھ بھی رہے ہیں نا، نظر لگ جاتی ہے نا کہ یہ بوٹی کھا رہا ہے، ہمارا حق کھا رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی نے وہ بوٹی کے 7 ٹکڑے کیے، کتنے؟ زور سے بولو کہ بھائی آپ کھاؤ، بھائی آپ کھاؤ، بھائی آپ، تو وہ کہیں گے آپ کھاؤ، لو میرا حصہ بھی آپ کھاؤ۔ محبت، روزی بھی ملی، حلال کی ملی، جوڑ پیدا ہوا،
اور برکت کی وجہ سے بیماری بھی نہیں. یہ بوٹی کا ٹکڑا جو پیٹ میں جائے گا اس سے بیماری دور ہو جاتی, پاک خون بنتا ہے. تو یہ سیکھنا ہے. کہو انشاءاللہ سیکھیں, ہے نا بھائی؟ ہاں, یہ اللہ قبول فرمائے. اب انگور کھا رہے ہیں جماعت والے. کیا کھا رہے ہیں بولو؟ ہاں, 10 آدمی ہے, 20 انگور ہے. کتنے؟ اب ایک آدمی ایسا ہوتا ہے وہ بیچارہ ایک ایک ہی کھائے گا, اور بعض آدمی ہوتے ہیں ایک ساتھ 3-4 لیے آف, پھر 3-4 لیے آف کر دیا. اب وہ سارے بولیں گے نہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سب کا حق کھا, وہ انگور ہضم نہیں ہوں گے. ہاں, تو ایسا کرو گے؟ بولو. ہاں, ایسا نہیں کرنا, ایک ایک کھانا ہے بھائی. 4 روٹی ہے, 4 آدمی ہے تو ایک ایک روٹی کھائے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی ایک آدمی 2 روٹی کھا لے. ہاں, سالن تھوڑا ہے تو یہ نہیں کہ ایک آدمی نے پورا منہ بھر لیا, اب وہ بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے. نہیں, تھوڑا تھوڑا. یہ چیزیں بھائی ہم سیکھنے, ہم دین میں بھی ایسا ہی ہوں, اللہ ہم کو معاف کرے. ابھی ہمارے اندر غیر اللہ بھرا ہوا ہے, اخلاق نہیں ہے. یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. خدا کرے غیر اللہ نکل جائے, اللہ دل میں آ جائے اور یہ چیزیں دین کی سیکھ کر آئے. تو دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات. کیا ہے بولو؟ ہاں, کہو انشاءاللہ کسی کا ایک پیسہ باقی نہیں رکھے. اور دین کا چوتھا شعبہ ہے معاشرت. کیا ہے بولو؟ معاشرت کے معنی رہن سہن. ماں کے ساتھ کیسے رہیں, بہن کے ساتھ کیسے رہیں, بیوی کے ساتھ کیسے رہیں. ہاں, اب 4 عورتیں سوئی ہے, وہ آنکھیں 2 ہے. آنکھیں بولو. اب اس میں ایک تو ماں سوئی ہے, ایک بیٹی سوئی ہے, ایک بہن سوئی ہے اور ایک بیوی سوئی ہے, اور انہی دونوں آنکھوں سے چاروں کو دیکھنا ہے. ہاں, اب سب کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو حرام ہو جائے گا. ماں کو دیکھنا ہے ماں کی نظر سے, باپ ہے, بہن کو دیکھنا ہے بہن کی نظر سے, بیٹی کو دیکھنا ہے بولو. ہاں, اور بیوی کو دیکھنا ہے بیوی کی نظر سے. سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہیں, جماعت میں کیسے رہیں, امیر کے ساتھ کیسے رہیں, گاؤں والوں کے ساتھ کیسے رہیں. اور حضرت جی نے اس کا خلاصہ بتایا کہ زندگی ہم ایسی گزاریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کسی کو بولو, کہو انشاءاللہ. کیوں بھائی تکلیف پہنچاؤ گے؟ کسی کو نہیں. ریل میں بیٹھیں تو ریل والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. بس میں بیٹھیں تو بولو. ہاں, کھانا پکائیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. پیدل چلیں کسی کو تکلیف, امیر کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہاں, اور دین کا 5واں شعبہ اخلاق ہے. کیا ہے بولو؟ اور اخلاق کا خلاصہ حضرت جی نے بتایا کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ سب کو راحت ملے. سب کو بولو, کہو انشاءاللہ راحت پہنچے. چلہ ایسا گزاریں, 3 چلے ایسے گزاریں کہ ہم سے سب کو, ہمارے امیر کو ہم سے راحت ملے, ہماری جماعت میں کوئی بوڑھا بیمار چل رہا ہے اس کو راحت ملے, دوستوں کو راحت ملے, بس میں بیٹھیں تو بس والوں کو راحت ملے. آپ کی جماعت بس میں بیٹھی ہے اور 3-4 عورتیں غیر مسلم بچوں کو لے کے کھڑی ہے. کیا بولو؟ ہاں, تو آپ کھڑے ہو جاؤ, ان کو بٹھا دو. یہ اس کا نام تبلیغ ہے. اس کا نام بولو تبلیغ ہے. ہاں, پورے بس پہ اثر پڑے گا اس کو, بلکہ پوری دنیا پہ. ہاں, وہ بس میں جتنے غیر مسلم بیٹھے ہوں گے وہ سب کے دل پہ اثر پڑے گا کہ بھائی یہ ہے مسلمان. یار ہم نے تو اپنی غیر مسلم بہنوں کو جگہ نہیں دی, مسلمانوں نے جگہ دی. اور وہ عورتیں موت تک آپ کو یاد کرے گی. وہ گھر جا کے کارگزاری سنائے گی. گھر جا کے بولو کہ بھائی ہم تو کھڑے تھے, کچھ مسلمانوں کی جماعت تھی, تبلیغی جماعت جیسے معلوم ہوتے تھے, ہے نا. ہاں, وہ بیچارے کھڑے ہو گئے, ہم کو بٹھا دیا. اب ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ ان کو بولو ہدایت کی نیت سے. پانی ہے نا, تھوڑا سا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو.
بھئی یہ راستے میں لوگ گھومتے پھرتے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ گھومنے پھرنے آئے جماعت میں آئے ہے بھائی؟ دیکھو دیکھتے بھی نہیں. اچھا اچھا کب تک بولے کام بس تو انشاءاللہ. تو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے یہ پورا دین ہے. اب 6 نمبر اس کی سیڑھی ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کیا کرنی ہے؟ بے غرض ہونا. کہو انشاءاللہ. دین کی محنت کیا ہے؟ بے غرض ہونا. اور بے طلب، ادھر پانی کو کیا دیکھ رہا ہوں، میرے کو دیکھ. بے طلب بندوں میں جانا، بے غرض ہونا. اور بولو کوئی غرض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے. اگر ہماری کوئی غرض ہے تو یہ دین کا کام نہیں ہے، دکانداری ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہم دکانداری کرنے جا رہے ہیں اور ذریعہ بنایا دین کو. اللہ ہم کو معاف کر. بے غرض ہونا. اور کہاں جانا؟ بے طلب بندوں میں جانا کہ بھائی میرے 4 مہینے ہیں اور اتنے پیسے ہیں اور میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے ایسی جماعت میں بھیجو جہاں آج تک کوئی جماعت نہیں گئی. جہاں آج تک بولو مجھے وہاں بھیجو تاکہ میں وہاں سے اللہ کو لے کر آؤں. میں وہاں جا کے کھانا پکاؤں، روؤں. ہاں اللہ کو لے کر آؤں. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ کہیں کہ بھائی میرے اتنے پیسے ہیں، اتنا وقت ہے، جہاں آپ بھیج دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ادھر بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر بھیجو. یہ نہیں، ہمارا امیر اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. نہیں، ہمارے بزرگ جیسا بھی امیر دے دے. کہو انشاءاللہ. ہے نا بھائی؟ ہاں ہم یہ نہ کہیں ہمارا امیر اچھا نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا آدم اچھے نہیں ہے، میں اچھا ہوں. انا خیر منہ. میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں اچھا ہوں. ہاں اس میں وہ کافر ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا امیر اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا کہ ہم اچھے ہیں، یہ ہوتا ہے. ہاں تو امیر چاہے کالا ہو، گورا ہو، بڑا ہو، کیسا بھی ہو، چاہے ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہاں سے لکھ دیا کہ بھئی یہ تمہارے امیر صاحب ہیں. کہ اچھا بھائی امیر صاحب چلو. اب اس میں ماننا آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ اللہ جب ملیں گے جب اللہ کی مانیں گے. نفس اور شیطان کے خلاف رونا آ جائے، کھانا پکانا آ جائے، ہر ایک سے بات کرنا آ جائے. ہے نا بھائی؟ یہ ہے دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، خدمت میں زیادہ وقت گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اب دعوت میں ایک تو انفرادی دعوت ہے، جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بات کریں. ایک اجتماعی دعوت ہے، بیان. ایک عمومی دعوت ہے، گشت. ہے نا؟ ہاں. اور ایک خصوصی دعوت ہے، خصوصی ملاقات. خصوصی ملاقات میں جانے سے پہلے اپنے کھانے کا نظم بنا لیں. اور خصوصی ملاقات میں جائیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، ذکر کریں. شہد لینے جائیں تو کوشش کریں کہ مکھی نہ کاٹے، شہد لے کر آئیں. اور اگر شہد نہ ملا اور مکھیوں نے کاٹ لیا تو الٹا ہو گیا. تو ہم جس سرپنچ صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی چیزیں جو ہیں ان کی مکھیاں ہیں، ان کا ٹریکٹر ہے، ان کا مکان ہے، ان کی گھوڑا ہے، ان کی گاڑی ہے، اس کو نہ دیکھیں، نیچے نگاہیں، ذکر کریں، ان کو لے کر آ جائیں اور کھانا پکا کے جائیں. ہے نا؟ ورنہ وہ بڑا آدمی کہے گا بھائی آپ کا کھانا کہ الحمدللہ کھانا تیار ہے، آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. آپ آ گئے تو پورا گاؤں آ جائے گا. آپ آ جائے بولو، اور پورے گاؤں کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ تو انشاءاللہ فوراً آ جائے گا. اور اگر ہم نے کھانا نہیں پکایا، نیچی نگاہیں نہیں کی، تو ہم پوچھیں گے کہ سرپنچ صاحب یہ گاڑی آپ نے کتنے میں خریدی؟ ایسی گاڑی تو مجھے بھی چاہیے. یہ ٹریکٹر آپ کہاں سے لائے؟ اور یہ گھوڑا آپ نے کتنے میں خریدا؟ اور یہ بھینس آپ کا کتنا دودھ دیتی ہے؟ یہ اب وہ مکھیاں کاٹ رہی ہے ہم کو اور شہد تو مل نہیں رہا ہے. تو پھر وہ سرپنچ صاحب بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ بولو یہ تو گاڑی والے ہیں، ٹریکٹر والے ہیں. تو سرپنچ صاحب کہیں گے بھائی آپ کا کھانا. کہ سرپنچ صاحب کیا کھانا؟ کھا لیں گے، اس میں کیا ہے؟ کہ اچھا دوپہر کا کھانا کہ کھا لیں گے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پھر سرپنچ صاحب کہیں گے کہ بھائی میرے پاس فرصت تو نہیں ہے، باقی آپ کا کھانا مسجد میں آ جائے گا. تو ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ کی غیبی مدد آ گئی.
اب کیا کہ بھی مدد آ گئی. وہ سرپنچ صاحب نے تو صاف کہہ دیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اس کو لینے کے لیے گئے تھے. تو آپ لوگ ایسا کریں گے؟ نہیں، کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. کھانا پکا کے جائیں گے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے نا تو سالن پکا کے لے جائے. ہاں، اس گاؤں میں ہی سالن پکا لے، روٹی بھی پکا لے ہو سکے تو. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اور تعلیم میں، اب تعلیم میں کیا ہے کہ بھائی کتاب پڑھیں گے، قرآن شریف صحیح کریں گے، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوگا. عبادت میں سب سے پہلے تو بھائی وقتی فرض ہے. آج کی ظہر کا وقت آ گیا تو آج کی ظہر، اور آج کی ظہر آپ پڑھ لی تو پھر دوسرے نمبر پر قضائے عمری ہے. قضائے آج کی مغرب کا وقت آ گیا تو آج کی مغرب پہلے نمبر پر ہے، اور مغرب کے بعد پھر اوابین نہیں ہے، قضائے عمری ہے. کہ بالغ ہونے کے بعد جو میری نماز قضا ہے نا، دوسرا نمبر اس کا ہے. اور اگر قضائے عمری نہیں ہے تو پھر اشراق، چاش، اوابین، تہجد پڑھے، ہے نا بھائی. ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ریل میں نماز پڑھیں، نیچے نہ اتریں. بہت سی ہماری جماعتیں نیچے اتر جاتی ہے، اور بھائی لوٹا لوٹا کہ لوٹا ہے ہی نہیں. اب لوٹا میں ایک ملا، پانی لینے گئے اتنے میں ریل چل دی. اب کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو لوٹا ساتھ رکھیں، مصلی ساتھ رکھیں، ہے نا بھائی. ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ٹرین میں نماز پڑھیں اذان دے کر. آپ ٹرین میں اذان دیں گے نا تو لوگ خود بخود ہٹ جائیں گے. اور یہ غیر مسلم بیچارے فوراً جگہ دے دیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور 2 کر کے جماعت کریں، 2 کر کے بولو. وہ قبلہ کدھر ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ ایک قطب نما ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی قبلہ کدھر ہے وہ ذرا دیکھ لیں. ہاں، اور راستے میں نیت نہ باندھ لیں. ریل میں جو راستہ ہے نا، ہاں، اس میں ایک دم لمبی نیت نہ باندھ لیں. وہ حقوق عامہ ہے، وہ تکلیف پہنچانا لوگوں کو. خاص کر کے جب ریل میں کھانا دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کھانا دینے والے ہیں، وہ کھانا لے کے کھڑے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. بھائی جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو ہم 2 کو اتنی لمبی کیوں پڑھیں کہ وہ 4 سے بھی اوپر چل جائے. اللہ نے تو کرم کیا، 4 کی 2 کر دی، ظہر کی 2، عصر کی 2، اور ہم وہ اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں کہ وہ 4 سے بھی زیادہ وقت، وہ بھی ریل میں. ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہو انشاءاللہ. ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ریل سے نیچے نہ اتریں. ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ریل 20 منٹ یا 25 منٹ کھڑی رہے گی، ہے نا بھائی، تو کوئی ضرورت کی وجہ سے اترنا ہو تو اتر کے فوراً گاڑی میں بیٹھ جائے. بہت سے لوگ گھومتے پھرتے ہیں پلیٹ فارم پہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، گاڑی چل دیتی ہے. اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور خدمت، بھائی سب سے پہلے خدمت اپنے نفس کی. اپنا کام آپ کریں، اپنا بستر آپ اٹھا لیں، اپنے برتن آپ دھو لیں. اگر آپ سارے برتن نہیں دھو سکتے تو جس برتن میں آپ نے کھایا ہے وہ خود دھو لو، ہے نا بھائی. ہاں، اور اگر ہو سکے تو سب کے دھو لو. تو سب سے پہلے اپنے نفس کی خدمت، پھر اللہ توفیق دے تو اپنے امیر کی خدمت، یعنی امیر اجتماعی کام کے لیے فارغ رہے. اور اس سے بھی اگر زیادہ ہمت ہے تو پھر اس کی خدمت جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، ہماری جماعت میں چل رہا ہے. کوئی آدمی بیمار پڑے نا، بیمار کے پاس خدا ہوتا ہے، آپ اس کی اتنی خدمت کرو اللہ آپ کو بھی مل جائیں گے. اس کی خدمت کیا ہے؟ دوا خانے لے جائے، پرہیزی کھانا کھلائے. مثلا کھچڑی کا ہے، کبھی اس کو کھچڑی کھلاؤ تو کھچڑی پکا کے کھلائے، کہ بھائی یہ کھلاؤ تو وہ، ہاں، اس کا سر دبا دیں. جو بوڑھا ہے بیچارہ بیمار ہے، بخار ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بیمار پڑے تو اس کی خدمت نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اور چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. ہاں، تو 2-3 آدمی اور بھاگتے ہیں. بڑے حضرت جی کے زمانے میں ایک آدمی بیمار ہو کر چلے آئے تو حضرت جی ناراض ہو گئے کہ بھائی تم وہاں لیٹے لیٹے آہ کرتے رہتے، اللہ پوری دنیا میں دین پھیلا دیتے. اللہ کے راستے کی بیماری کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ دنیا کمانے جاتے ہیں 10-10 سال، بیمار پڑتے ہیں کوئی بھاگتا نہیں. یہ بس کے اچھا بھاگیں گے تو وہ بیماری گھر آ کے اچھی تھوڑی ہو جائے گی، لیکن نسبت بدل جائے گی. وہ اللہ کے راستے کی بیماری تھی، یہ گھر کی بیماری ہو گئی.
تو جو آدمی بھی بیمار پڑے کہو انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے اور اس کو بھگائیں گے نہیں، اور ہر گاؤں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ کھانا پکائیں گے، ہے نا بھائی، ہر گاؤں میں مسجد وار جماعت بنانے کی بولو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور نصرت سیکھ کر آئے، پھر جب واپس 4 مہینے کے بعد اپنے گاؤں آئے تو جماعت کو جماعت دیں، جماعت کو بولو جو جماعت ہمارے یہاں ہے ان کو جماعت دیں، اس طریقے سے. اور پھر 4 چیزیں ایسی ہیں اس میں بقدر ضرورت وقت گزرے، کھانے میں بولو، پینے میں، سونے میں اور پیشاب پاخانے میں، اس میں 1 منٹ بھی زیادہ نہ ہو، اس میں 1 منٹ بھی. بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں بیت الخلاء کے لیے، 1.5 گھنٹہ جانے میں 1.5 گھنٹہ آنے میں اور لایانی کرتے ہیں، نہیں، بقدر ضرورت کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پیشاب پاخانے میں. اور 4 چیزوں سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ. ایک تو اشراف نہ ہو، یعنی ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ گاؤں والے ہم کو پانی پلائیں گے یا روٹی کھلانے، سوال سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ. فضول خرچی سے بچنا ہے. یہ جو پیسے آپ لے جا رہے ہیں نا یہ امانت ہے، ایسے تو پوری جان پورا مال امانت ہے، لیکن ہم نے غلط خرچ کر دیا، لیکن اب ہم جماعت میں نکلے ہیں تو یہ ایک ایک پیسہ امانت ہے. اور ایک یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لیں گے، کہو انشاءاللہ. کسی کا لوٹا لینا ہو تو پوچھ لو، تکیہ لینا ہو تو پوچھ لو، رومال لینا ہو تو بولو. ایک امیر صاحب بیمار پڑے تو وہ حکیم کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا آپ تہجد میں اٹھتے ہیں کہ جی ہاں، کہ لو یہ پڑیا لو، تہجد میں دودھ کے ساتھ پی لینا. تو امیر صاحب نے کیتلی میں دودھ لا کے رکھا کہ بھائی جب ہم تہجد میں اٹھیں گے تو. اب ایک میرے جیسا تھا وہ پہلے اٹھ گیا اور امیر صاحب کی کیتلی لے کے بیت الخلاء میں چلا گیا، وہ سمجھا اس میں پانی بھرا ہوا ہے. اب وہ اسی سے استنجا پاک کر رہا ہے. گاؤں میں اندھیرا تو ہوتا ہی ہے، وہ بہت سال پہلے کا ایک قصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں کا پانی بہت چکنا چکنا ہے، حالانکہ وہ دودھ ہے امیر صاحب کا. تو آپ بھی ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں نہیں بھائی نہیں کرنا. پوچھے بغیر کسی کی کیتلی بھی نہیں لینا، لوٹا بھی نہیں لینا، ہے نا بھائی. اور اگر لو تو فوراً واپس کر دینا، لو تو فوراً واپس کر دینا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں. بلکہ ہر چیز ہر ایک آدمی اپنے پاس رکھے، لوٹا بھی، برتن بھی، کتاب بھی، مسواک بھی، ٹارچ، چھوٹی ٹارچ بتی ہے نا، بیٹری، چونکہ گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے، ریل میں اندھیرا ہوتا ہے. ہاں، ایک چھوٹی ٹارچ بتی بھی رکھیں، ہے نا بھائی، لکڑی. ہاں، اس طریقے سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں. فوجی آدمی اپنے سارے کھانا پینا بھی ساتھ رکھتا ہے. ہر مسلمان اللہ کا فوجی ہے، ہر چیز اپنے پاس. اور بھائی پھر 4 لائن کی محنت کریں، ہے نا بھائی. ایک تو اپنے خود محنت کریں، عمل کریں، ساتھیوں پر، گاؤں والوں پر، پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، اب آگے ہدایت کا دینا بولو. ہاں، ایک زانیہ عورت تھی، وہ زنا کی دعوت دیتی تھی. ایک بزرگ گئے اس کے گھر دین کی دعوت دینے پیسے لے کر، تو وہ عورت کہنے لگی بڑے میاں یہ تو ہماری دکان ہے، اب راستہ بھول گئے. کہ نہیں بہن میں بھولا نہیں ہوں، میں بھی دکان سمجھ کے آیا ہوں، اور جتنے لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں اس سے ڈبل پیسے ہم دیں گے، میری بات مانو گی کہ ضرور. اب اس نے ڈبل پیسے دے دیے. پھر اس عورت سے کہا بہن یہ کپڑے بھی لایا ہوں آپ کے لیے، جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑے پہن کے آؤ. اس نے غسل کیا، وہ پاک کپڑے پہنے. کہ اب کیا کریں کہ اب 2 رکعت نماز آپ پڑھو، لو مصلی، اور میں بھی پڑھتا ہوں. اب 2 رکعت نماز پڑھی کہ اب کیا کریں کہ اب تم ہاتھ اٹھاؤ، تم آمین کہو اور میں دعا مانگتا ہوں. اب انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، اب آگے ہدایت کا دینا بولو تیرے ہاتھ. اب وہ عورت بھی رو رہی ہے، وہ بزرگ بھی رو رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام کا چھوڑ کے فوراً دودھ پلاتی، اور آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے. اور مسلمان جب تھک کے روتا ہے، گش کر کے روتا ہے، تعلیم کر کے روتا ہے، کھانا، تو اللہ ہدایت کے دروازے بولو کھول دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، صحابہ روتے رہے، مولانا الیاس صاحب روتے رہے، تو اللہ پاک دین کو بولو پھیلاتے رہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول. بیٹھے رہے بیٹھے رہے.
میں ایک کام تو یہ کرو، وہاں تھا ایک دو آدمی کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دو، وہاں دو آدمی آخری میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دو۔ اب تو ایک کام بہت اہم کرنا ہے، وہ یہ کہ جتنے اضلاع کے ہمارے تشکیل کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ بھی ذرا متوجہ ہو جاؤ، سنیں۔ ہم ایک ایک ضلع کے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور اس ضلع کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں تشکیل و تفقد کے، ان کے حوالے ان کو کریں گے۔ وہ حضرات ان جماعتوں کو ابھی اس وقت میں نمبر دیں گے کہ بھئی فلاں جماعت نمبر 1 یہ فلاں کی جماعت، اس کے امیر یہ، مامور یہ، ساتھی ہے، جماعت نمبر 2، جماعت نمبر 3، اس طریقے سے۔ اگر کسی کو نمبر نہ ملا ہو تو وہ اسی وقت آپ کو نمبر دے دیں گے۔ یہ بات مشورے سے طے ہوئی ہے، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور دیکھو جو مشورے سے بات طے ہوتی ہے اس میں اگر آپ ساتھ دو گے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو پہلے ناگپور، چھتیس گڑھ، چندرپور کی جماعتیں کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ناگپور، چھتیس گڑھ، چندرپور اور جتنا ادھر کا علاقہ ہے پورا، وہ بھنڈارا وغیرہ پورا علاقہ، وہ سب ہزار کھڑے ہو جاؤ، اس کے سب ہزار کھڑے ہو جاؤ۔ باقی کوئی کھڑا نہ ہو۔ کہاں کے؟ ناگپور،